الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ اور شعبان کے مہینے میں سب سے فضیلت والی رات 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ مسائل اور فضائل عرض کروں گا۔ سال کی 5 راتیں عظیم ہیں، ان عظیم راتوں میں سے ایک رات شب برات کی ہے۔ شب برات کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بستر پر نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا اور آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پایا تو میں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ آج کی رات جہنم سے خلاصی کی رات ہے، اور اس رات اللہ رب العزت کی ذات امت محمدیہ کے لوگوں کی قبیلہ ہے بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کے اندر آئندہ سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے، رزق کے حوالے سے، موت اور زندگی کے حوالے سے، اور سارے سال کے مسائل اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ اور شب قدر میں اللہ رب العزت کی ذات ان معاملات کو فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا 15 شعبان سے لے کر شب قدر تک یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان دعاؤں کے ذریعے، التجاؤں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، آہوزاری کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی ذات کو اپنے بارے میں راضی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے 15 شعبان کی رات یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی بھی رات ہے، اور اس کے ساتھ یہ رات تقدیر کے فیصلوں کی بھی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات اللہ اس فیصلے کو فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادات کیا کرنی چاہیے؟ تو اس رات میں عبادات جو ہے نا، یہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ یہ رات انفرادی عبادت کی رات ہے، اجتماعی عبادت کی رات نہیں۔ عبادت وہی اللہ کو قبول ہے کہ جو سنت کے مطابق ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس واقعہ کے بعد کتنی 15 شعبان کی راتیں آئیں، اور آپ نے ان کو کس طرح گزارا، اور آپ سرکار کے بعد صحابہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ شب برات کی رات آئی، اور حضرات صحابہ نے اس کو کس طرح گزارا۔ جس طرح نبی کے سب سے بڑے عاشق، نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے جانثار، نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ فرما بردار وہ جماعت صحابہ ہے، اور ان تمام باتوں پر گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ تو حضرات صحابہ کے اوپر عشق کی انتہا ہے، اس سے آگے نہ عشق میں کوئی بڑھ سکتا ہے، نہ اتباع میں کوئی بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی وفا میں بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی عبادات میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت کو دیکھنا چاہیے۔ ان حضرات نے اس رات کس طرح عبادت کی۔ حضرات صحابہ کرام اس رات کو انفرادی عبادت کیا کرتے تھے، اجتماعی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ رات انفرادی عبادت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں اس رات کو انفرادی عبادت کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔